الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں کوئی شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں کوئی شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں کوئی قرآن سے بہتر۔ واہ قرآن کہ تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ تیرے ستارے نہ رہے۔ وہ زمانہ میں معزز سے عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پوری ملت اسلامیہ کے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی درد دل کے ساتھ یہ ویڈیو میسج کر رہا ہوں۔ جب سے یہ واقعہ ہوا، یقین کریں سکون ختم ہو گیا تھا، بے چینی تھی، اضطراب تھا، کلیجہ پھٹنے کو تھا، دل کانپ رہا تھا، جسم میں جان نہیں تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لیکن اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ اس ازلی لعین بدبخت جہنمی وسیم رضوی تک پہنچ جائے۔ 11 مارچ 2021 کو بھارت اتر پردیش کے اس بدبخت نے، اس لعین نے، اس جہنمی نے اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس و مطہر، منزہ، عرفہ و اعلیٰ، بابرکت و باسعادت کتاب ہدی للمتقین، کتاب لا شک و لا ریب، نادر و نایاب، نسخہ کیمیا، درس انقلاب، قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، سالم نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، جینون نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اور اس کا الزام خلفائے ثلاثہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کی اکائی ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں، جن پر پورے ایمان کی، اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان پر الزام لگاتے اس بدبخت نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنی مرضی سے قرآن کریم میں تحریف کی ہے، مرضی سے آیات شامل کی ہیں، اور 26 آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جو وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں، جہاد کا کہتی ہیں، کافروں کو قتل کرنے کا، ظلم کرنے کا، جبر کرنے کا کہتی ہیں۔ اور ان مدارس کے اندر جب بچوں کو یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے تو یہ قرآن کے حافظ و قاری بن کر دہشت گرد بنتے ہیں کہ قرآن ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، یہ دہشت گرد بن رہے ہیں۔ قرآن پڑھ کر نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اس نے کیا کہا، حافظ قرآن کا مقام کہاں ہے، شان کہاں ہے، رتبہ کہاں ہے، اس کو پڑھانے والے کی شان کہاں ہے، ماں باپ کی عظمت کہاں اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں۔ تو یہ کنجر خبیث کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد بنتے ہیں قرآن کو پڑھ کر۔ قرآن تو رواداری، مساوات، محبت، عدل کا، انصاف کا، حریت کا درس دیتا ہے۔ قرآن تو رحم دلی کا درس دیتا ہے۔ قرآن تو ظلم سے، جبر سے، کفر سے، شرک سے روکتا ہے۔ قرآن تو عدل ہے۔ قرآن تو جنگ کے اندر بھی بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بلکہ درختوں پر بھی
ظلم نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو، جلاؤ نہ۔ جنگ کے اندر بھی قرآن تو یہ کہتا ہے، اور وہ قرآن کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن سے اس نے یہ بکواس کی، عرش ہل گیا، زمین کانپ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ نے اپنے جناب پیارے نبی جناب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قمر الانبیاء، شمس الانبیاء، وجہ کائن، سنو نبی کے غلاموں، ختم نبوت کے پروانوں، نبی کے دیوانوں، سنو۔ 1450 سال پہلے جب اللہ نے اپنے پیارے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ محفوظ کتاب ہے، شک و شبہ سے پاک ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں شک شبہ۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اسے لوح محفوظ سے اتارا اور اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے، اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے جس نے اسلام میں یہ دہشت گردی کی ہے، پوری امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو غمزدہ اور رنجیدہ کیا ہے، اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اللہ کی مقدس کتاب کو لا شک و لا ریب نہ مانتے ہوئے، اس کو تحریف شدہ کہتے ہوئے۔ یہ تو وہ قرآن ہے 1450 سال پہلے جب نبی نے اپنے سینے سے لگایا، میرا پیغمبر کانٹوں پر بھی چلتا ہے قرآن پڑھتا ہے، پتھروں کی بارش میں بھی چلتا ہے قرآن پڑھتا ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں قرآن پڑھتا ہے، جسم عطر زخمی ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے، نالین مبارک خون سے تر ہو گئی میرا نبی قرآن پڑھتا ہے۔ نبی کی زبان تھی، خدا کا قرآن تھا، اتنا اثر تھا کہ کافر گھبرا گئے، لا تسمعوا لہذا القرآن، خبردار قرآن نہ سنو، شور و غوغا کرو، کانوں میں انگلیاں ڈالو، کہ نبی کی زبان سے قرآن نکلتا ہے تو دل میں جگہ بناتا ہے، جو قرآن سنتا ہے نبی کا غلام ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تو یہ صداقت ہے، یہ حقانیت ہے، قرآن کا تو یہ اثر ہے، یہ جادو ہے، تو یہ قرآن پر بھونکتا ہے۔ میرے نبی نے قرآن کو بیان کیا، الحمدللہ آج بھی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن لا شک ہے، لا ریب ہے، محفوظ ہے۔ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں کسی قسم کا۔ یہ بدبخت ہے کون؟ یہ اول نمبر کا فراڈیا، یہ وقف بورڈ کی املاک کو ہڑپ کر گیا، جائیدادوں کو ہڑپ کر گیا، فنڈوں کو ہڑپ کر گیا، چندوں کو کھا گیا، ایک نمبر کا کرپٹ بندہ ہے وہاں، کرپشن میں ایک نمبر کا کرپٹ۔ سن 2012 سے اس پر مقدمات ہیں اور 2020 تک قائم ہوتے رہے، مختلف تھانوں میں، لکھنؤ میں اور دیگر وہاں کے تھانوں میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں، اس کے اوپر کتنے مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں جو ہے سیکشن 441، 447، 409، 506، 420، یہ سارے مقدمات جو ہیں اس کے اوپر ہیں، لکھنؤ میں، تھانہ حضرت گنج میں اور دیگر جگہ میں۔ اسے کرمنل کہا جاتا ہے، یہ کرمنل بندہ ہے، 420 کے مقدمات ہیں۔ آج یہ اب اس کے پیچھے سی بی آئی والے لگے ہوئے ہیں، ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اب یہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ نیا شوشہ اس نے شروع کر دیا، اور یہ پہلے بھی اسی طرح کرتا رہا ہے۔ اس نے جب بابری مسجد کا معاملہ آیا تو مسلمان اپنی جانوں کو تلی پر رکھ کر مسجد کے دفاع اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس نے اس وقت بھی عالم اسلام کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہوئے کہا یہ جگہ دے دو بابری مسجد کی، رام مندر کے لیے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فلم بنائی، پھر احتجاج ہوا، وہ فلم بند کرنا پڑی۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے، رونما کرنے کے لیے، میڈیا کی زینت بننے کے لیے۔
تو اب اس کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اس پر فراڈ کے، فنڈ گھپلے کے اور چندے کھانے کے اس پر مقدمات ہیں، اس پر کیس ہیں۔ تو اس نے اب یہ نیا شوشہ چھوڑا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، اپنے تحفظ اور بچاؤ اور دفاع کے لیے۔ اللہ کا قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اور لا شک ہے، لا ریب ہے، محفوظ ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، آج بھی اسی طرح محفوظ ہے، اور یہ معجزہ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن کو جلا دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے، قرآن کا دشمن جو ہے، وہ قرآن کی پاور کو، قرآن کی طاقت کو، قرآن کی ہیبت کو، قرآن کی قدرت کو جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے جب ایک مومن مسلمان کے دل میں اللہ کا قرآن ہے، اس میں حیا ہے، ایمان ہے، شرافت ہے، للہیت ہے، بقا ہے، عدل ہے، انصاف ہے، حریت ہے، جہاد ہے، جذبہ ہے، تو جب تک سینے میں قرآن ہے مومن مسلمان ہے۔ جس سینے میں قرآن نہیں، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ اس لیے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا کے اندر، آج کی بات نہیں، ازل سے بڑے بڑے انقلاب ہے۔ قرآن کو مٹا دو، جلا دو، دریا بر کر دو، ختم کر دو، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، راکھ بن جائے گا، مٹ جائے گا قرآن دنیا سے۔ کئی حکومتیں آئی، کئی سلطنتیں آئی، قرآن سے ٹکرائی، لیکن آج ان کا وجود بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک باقی تھا، باقی ہے، قیامت تک رہے گا، لا شک و لا ریب ہے۔ 114 صورتیں، 6666 آیتیں، 30 پارے، لا شک ہے، لا ریب ہے۔ الحمدللہ قرآن ہر مومن مسلمان حافظ قرآن کے سینوں میں محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن تمہارا باپ بھی نہیں مٹا سکتا، تمہارا باپ بھی، سپریم کورٹ تمہارا کیا کرے؟ یہ تو معجزہ ہے۔ آنکھوں والے نہیں پڑھیں گے، اللہ نابینا کو قرآن کا حافظ کر دے گا، نابینا کے سینے میں قرآن محفوظ کر دے گا۔ بڑا نہیں پڑھے گا، چھوٹا قرآن کا حافظ، معصوم بچہ قرآن کو سنبھال لے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور ویسے اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس کے وزن کو، بوجھ کو تو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے۔ تو ہم نے انسان کو اس کا متحمل بنایا، اور انسان بھی کیا، معصوم بچے، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ، الحمدللہ کوئی مائی کا لال، دنیا کی کوئی کتاب چند پیج پر ہو، چند اوراق پر ہو، زبانی حفظ یاد نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ معصوم بچہ پورے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں دل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تمہارا باپ نکالے گا؟ اللہ کا قرآن لا شک ہے، لا ریب ہے، اور تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے کذاب آئے، بڑے بڑے دجال آئے، بڑے بڑے قرآن کو مٹانے والے آئے، آج خود نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن۔ یہ چور کیا کرے گا؟ وہ چورا، یہ چور، یہ فراڈیا، جس پر 420 کے مقدمات ہیں، دیکھو 506، 504، 507 لگی ہوئی ہے، اور وہاں کے ان کے چندے کھا گیا، فنڈ کھا گیا، وقف بورڈ کی املاک کی جائیدادیں ہڑپ کر گیا ہے، خرد بورڈ کا ملزم ہے، اور اللہ کے قرآن پر کہاں، واہ بھائی واہ، سانی بلی کھمبے نوچے، کہاں سے کہاں تو پہنچا ہے، اور قرآن پر تو نے ہاتھ ڈالا ہے۔ وسیم رضوی، انسان کا بچہ بن، بہت ظلم کیا ہے تو نے، بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے اللہ کے قرآن کو۔ یہ تو وہ کتاب ہے، کھلا چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے، خود گھڑتے، نعوذ باللہ، خود تیار کرتے ہیں، خود بناتے، ہمیں سناتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا اچھا آؤ پھر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم کہتے خود بناتے، خود تیار کرتے اپنی طرف سے، اللہ کی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں، چاہو تم اس کی مثال ایک صورت بنا کے دے۔ قیامت تک قرآن کا یہ چیلنج باقی ہے۔ ایک صورت تو کیا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، ایک آیت تو کیا، ایک لین بھی نہیں بنا سکتا، ایک لین تو کیا، ایک حرف بھی قرآن کے مد مقابل آج تک نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی بنا سکے گا۔ قیامت آ سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے،
یہ اللہ کا قرآن لا شک ہے، لا ریب ہے، محفوظ ہے۔ میرے اللہ نے وعدہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو جس کی اللہ حفاظت کرے اسے کون چھیڑ سکتا؟ یہ چور کا بچہ، خاندانی چور، یہ آج اللہ کی قرآن کو، اللہ کی کتاب کو تحریف شدہ کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں وہاں پر ریٹ دائر کی، 26 آیات یہ قرآن سے نکال، تیرے باپ کیا حکم چلتا ہے؟ 26 آیات قرآن سے نکال دو۔ وہ قرآن کہاں سے نکال؟ تم قرآن کو جلاؤ گے، مٹاؤ گے، ختم کرو گے، چھاپے بند کر دو گے، پریس بند کر دو گے، ورکے بند کر دو گے، پرنٹنگ پریس بند ہو جائے گی۔ قرآن تو سینوں میں محفوظ، ایک سے دوسرے میں، ایک سے دوسرے میں، ایک سے دوسرے میں قرآن تو محفوظ۔ اس سال قرآن الحمدللہ اس پاکستان کے مدارس کے 80,000 کے قریب بچہ اس سال قرآن کا حافظ بنا ہے۔ 80,000 کے قریب اس ایک سال میں قرآن کا حافظ بنا ہے۔ قرآن کو کہاں سے ختم کرو گے؟ یہ تو سینوں پر، دلوں پر حکمرانی کرنے والی کتاب ہے، سینوں پر راج کرنے والی کتاب ہے۔ تو لہذا میں اس بدبخت کو اتنی بات کہتا ہوں، عدالتیں اور یہ پٹیشنیں یہ چلتی رہیں گی۔ تجھے اتنا وہ ہے تو آ، میں پوری الحمدللہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں، پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، پوری امت مسلمہ کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، پوری امت محمدیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، قرآن پاک کو لا شک و لا ریب مانتے ہوئے، اللہ کی کتاب مانتے ہوئے، ہدی للمتقین کتاب مانتے ہوئے تجھے چیلنج کرتا ہوں۔ تو نے قرآن کی تحریف کا دعویٰ کیا ہے، تو آ، تجھے چیلنج ہے۔ جس طرح تمہارے آباء و اجداد نمرود نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کا چیخا روشن کیا تھا، آگ کا سمندر، آگ کا الاؤ بنایا تھا، آؤ آگ جلاؤ، تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، اپنی اس مقدس و مطہر کتاب کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم بھی اس آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی اپنے قرآن کی حقانیت کو، قرآن کی صداقت کو، قرآن کے لا شک و لا ریب ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے قرآن کو سینے سے لگا کر آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں۔ وسیم رضوی جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ دنیا فیصلہ دیکھے گی۔ چھپتے ہو؟ پھر چیلنج کرتا ہوں، اگر ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتی کا نہیں پیا، ماں کا دودھ پیا، حلالی نسل کے ہو، حرامی نہیں، تو آؤ، میرا یہ چیلنج ہے، جب تک تو زندہ ہے تیرے سر پر یہ میرا چیلنج ہے، تو آ۔ اگر تو نہیں آتا، مر گیا نا، جب بھی سب کو کہتا ہوں، جب یہ مر جائے اس کی قبر کو کھود کر دیکھنا، کتا یا خنزیر یا سور کی لاش پڑی ہوگی، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے چھوٹی حرکت نہیں کی، بہت بڑی حرکت کی ہے، بہت بڑی حرکت کی ہے، رب کے عرش کو ہلایا ہے، بہت بڑی حرکت کی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے یہ شخص، کیا پھدی کا شور ہوا، تو بالکل آپ کا حق بنتا ہے۔ میں حفاظ کا، قراء کا، علماء کا، طلباء کا، مقررین کا، مبلغین کا، مدرسین کا، بزرگان دین کا، مشائخ اعظام کا، شیخ الحدیث حضرات کا، تمام کا میں خادم ہوں۔ علماء اور بزرگوں کی، علماء اور صلحاء کے قدموں میں، جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں۔ الحمدللہ یہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے اتنی جرت کر رہا ہوں، اتنی جسارت کر رہا ہوں، ان بزرگوں کی دعاؤں سے، ان اکابرین کے سایہ رحمت، سایہ دست شفقت کے نیچے رہنے سے یہ جرت کر رہا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں تجھے، بزرگ تو بڑی بات ہے، علماء تو بڑی بات ہے، مشائخ بڑی بات ہے، ہمارے بزرگان دین کی دعائیں کافی ہیں، تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، یہ پوری دنیا میں چیلنج ہے میرا تجھے، جہاں دل کرے تو آ، جہاں تیرا دل چاہتا ہے تو آ۔ قرآن کریم کو میں اپنے سینے سے لگا کر تجھے ساتھ لے کر آگ میں چھلانگ لگاؤں گا۔ جو بچ گیا وہ سچا، جو جل گیا وہ جھوٹا،
انشاءاللہ فیصلہ دنیا دیکھے گی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے جگر کی آگ مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، ارے کٹی ہے برسرے میداں مگر جھکی تو نہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ والسلام۔